اس سے پہلے کہ میں معزز مہمان کو دعوت دوں، میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس جلسے میں شامل ہوئے۔ جن میں چودھری ارشد ناظم یونین کونسل چکملو، چودھری فرد عباس ایڈوکیٹ آف پنڈراج، چودھری نجم عباس ایڈوکیٹ آف جویل پور، منصف علی خان اڈروال، چودھری شاہد محمود اڈروال، سجاد حیدر اڈروال، غلام مرتضی کہوٹ اڈروال، چودھری غلام رضا کہوٹ اڈروال، چودھری اعجاز حسن کہوٹ اڈروال، چودھری محمود گوندل اڈروال، محمد کاشف لندن سے وہ شامل ہوئے پارٹی میں۔ چودھری غضنفر بھی سے تعلق ہے ان کا، سابقہ ناظم یونین کونسل بھی، اور چودھری سرفراز سابقہ ناظم پاکستان، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری ارشد ناظم یونین کونسل چکملو، ان کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب سینئر نائب صدر پنجاب محمد امین ذکی صاحب، ریجنل آرگنائزر صداقت علی عباسی صاحب، جناب شاہد اقبال صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز ساتھی اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام شخصیات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جناب وحید ممتاز صاحب، ان کے خاندان کو، ان کے اہل و احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج بہت اہم فیصلہ کیا۔ میں آج کی تقریب میں یہ جو معزز اور بارش شخصیات کو دیکھ رہا ہوں تو میری سپیچ تھوڑی سی ہٹ کر ہو۔ آج سے 4 سال پہلے جناب سینئر نائب صدر پنجاب محمد امین ذکی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور طریق انصاف میں شمولیت کی دعوت دی۔ تو اس وقت میرے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا کہ وہاں پر چودھریوں کی حکمرانی تھی، قاہرے الیکشن جیت چکے تھے، احمد مختار منسٹری کے خواب دیکھ رہا تھا، نوابزادے مشیران بن رہے تھے، تو میں نے باغی ہونے کا فیصلہ کرنا تھا۔ 2006 میں فوج سے ریٹائر ہوا ہوں، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے، آنکھ جھپکنے سے پہلے جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے جو میں نے اپنی ذات کے لیے اور جو پاکستان کے لیے دعا مانگی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے باقی زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد دینا تو پاکستان کی خدمت کر سکوں اور اچھا فیصلہ کر سکوں۔ تو جب امین ذکی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کیا، تو سب سے بڑھ کر جو اپنے علاقے کے سیاسی پنڈت تھے ان سے پوچھا، تو ہر ایک نے میری حوصلہ شکنی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے صاحب تحریک انصاف میں تو چند ایک افراد ہیں اور آپ ضلع گجرات میں اکیلے کیا کر سکیں گے؟ پریشانی لاحق ہوئی، لیکن میری فیملی نے، میرے بچوں نے، میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا، اور رات کو میں نے استخارہ کیا
تو استخارہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کھلا سمندر ہے، اس میں ایک لکڑ کا صرف تختہ ہے جس کا ایک سرا سٹیل کی رسی سے بندھا ہوا ہے، اور عمران خان اس تختے کے اوپر کھڑا ہے اور اس سے آگے میں کھڑا ہوں، اس نے مجھے ایک ہاتھ سے سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ جو تختہ ہے پانی کی لہروں میں ڈگمگا رہا ہے، ڈول رہا ہے، اور میرا بھی ایک پاؤں سمندر کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ کھینچ کر مجھے اوپر کر لیتی ہے، اور وہی تختہ جو ہے وہ بڑے سموتھ روانہ ہو جاتا ہے اور ساحل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انڈیکیشن تھی، رہنمائی تھی، اور میں نے فوراً دوسرے دن اٹھ کر ذکی صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی میں تحریک انصاف میں شامل ہوتا ہوں، اور یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنا آج مجمع ہے 2008 میں اتنے مجمع بھی میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ یہ پاکستان کی جو کشتی ڈگمگا رہی ہے اس کو صرف ایک ہی شخص ہے جو کنارے پر ہمکنار کر سکتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ 4 سال میں ہم نے دیکھا کافی نشیب و فراز بھی آئے، لیکن خان صاحب ہر دفعہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہمارا حوصلہ باندھتے رہے کہ آپ دیکھیں کہ اگلے 6 ماہ میں تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوگی، اور آج یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے اندر عمران خان بس رہا ہے۔ میں ابھی 2 ہفتے پہلے باہر یورپ ملک پر دورہ پر گیا تھا، اور خان صاحب نے مجھے صرف ناروے اور ڈنمارک کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں کی ہماری ٹیم ذرا کمزور ہے، تو میرے صاحب کیونکہ آپ کے تحصیل کھاریاں کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں پر مقیم ہیں تو آپ وہاں کا دورہ کریں۔ تو میں جب وہاں گیا ان تارکین وطن کا جذبہ دیکھ کر، شوق دیکھ کر، اور پاکستان کی محبت میں جو بے چین اور پریشان تھے، تو میں نے 2 کی بجائے 10 ممالک کا دورہ کیا اور 22 دن کے لیے کیا، اور جہاں بھی گیا وہاں پر دوسری پارٹیوں کے پوری جو تنظیمیں تھیں انہوں نے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کیا، اور آج تک وہ مجھ سے باہر سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ باہر جو تارکین وطن تھے 2 سوال ہم مجھ سے زیادہ پوچھتے تھے۔ پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ تو پھر وہی پرانے چہروں کو لے رہے ہیں، ان کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ ابھی جو لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے وہ باغی ہو کر آ رہے ہیں، ان میں سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جنہیں میں نے جوید ہاشمی کا، شاہ محمود قریشی کا، میاں افضل حیات کا، اور اس طرح سے جو کافی ہمارے دوست آئے ان کا نام لیا کہ ان پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، اور میں خاص کر اپنے ضلع کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان پر کوئی اس طرح کا نہ کوئی کرپٹ آدمی آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب اچھے کردار کے مالک ہیں، اور جب ٹکٹوں کا وقت آئے گا تو پھر ہم سے بات کرنا کہ آپ نے ٹکٹ کس بندے کو دی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم شفاف اور شفافیت آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ایک سوال یہ ہوتا تھا کہ میجر صاحب آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، تو میرا جواب یہ تھا کہ 4 سال تو مجھے بھی تحریک انصاف میں ہو گئے ہیں، آرمی کا ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اور مجھے تو آج تک کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے اپروچ نہیں کیا، میری مدد نہیں کی، تو میں کیسے مان لوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے؟ ہماری جو ہے سپورٹ وہ تارکین وطن، یہ یوتھ، یہ مائیں بہنیں اور بزرگ ہیں جو ابھی ہمارے ایک کار پر 30 اکتوبر کے جلسہ میں پہنچے تھے،
اور مجھے 29 اکتوبر کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب رات 11:30 بجے مجھے ایک بچے کا ٹیلی فون آیا کہ میجر صاحب میں عمر بول رہا ہوں اور میں صبح آپ کے ساتھ 10 گاڑیاں لے کر آنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹے میں تو آپ کو جانتا نہیں. اس نے کہا میں واقعی آپ مجھے نہیں جانتے, میرا بھائی امریکہ میں ہے اور اس کا مجھے فون آیا کہ صبح عمران خان کے جلسے میں 10 گاڑیاں لے کر جانی ہے. تو یہ لوگ وہ شامل تھے